جو کہ ہمیشہ بہت دلچسپ ہوتا ہے. فرمائیے آج کا کیا؟ آج میں واقعہ بیان کروں گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. جی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا. خواب سے پہلے ان کا ایک شرعی مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ 4 رکعت کی اگر نماز ہو تو 2 رکعت میں انسان قاعدے میں بیٹھتا اور اتحیات پڑھتا ہے. جی ہاں. اتحیات پڑھ کے پھر تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. درست. اور اس میں حضرت کا امام اعظم کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اتحیات پوری کرنے کے بعد بھولے سے دروشی پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد تک بول دیا, جی. اب یاد ہے وہ میں نے کھڑا ہونا ہے, جی. دروشی میں نہیں پڑھنا. جی. اب اگر کھڑا ہوگا تو اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا, اب سجدہ صاحب آخر میں کرنا پڑے گا. اوہو. یہ شرعی مسئلہ ان کا. اچھا. اب خواب کیا دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. جی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کا شرعی یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اگر 2 رکعت میں جو ہے وہ قاعدے میں جی. اللہم صلی علی محمد تک مجھ پر درود پڑھ لے جی. تو آپ اس پر سجدہ صاحب لازم کرتے ہیں. جی ہاں. سجدہ صاحب تو ہوتا ہے غلطی کا ازالہ, غلطی کی ہے اس کا ازالہ آپ کر رہے ہیں. درست. تو اس نے تو درود ہی پڑھا مجھ پہ, غلطی تو نہیں. اس سے کوئی غلطی نہیں کی, تو آپ سجدہ صاحب کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم کو کہا. اچھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے آپ پر بھولے سے درود پڑھا ہے, اس لیے اس کو میں غلطی قرار دے کر اس پر سجدہ صاحب کرتا ہوں. جی. کیونکہ آپ پر درود پڑھنا کوئی بھولے سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے, آپ پہ تو محبت عشق سے پڑھنا چاہیے. تو یہ بھولے سے اس نے آپ پر چونکہ درود پڑھا ہے لہٰذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سجدہ صاحب کرے گا. تو رسول اللہ کو یہ جواب بڑا پسند آیا, بڑے خوش ہوئے کہ یہ تم نے واقعی, یہ تو گویا کہ درود کی انتہائی محبت کی علامت ہے کہ رسول اللہ پہ درود بھولے سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ بالکل متیقظ بیداری میں پڑھنی چاہیے. تو گویا کہ حضور خوش ہوئے. تو یہ بتانا مقصود ہے. اس سے درود شریف کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے کی پیچھے کیا حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود شریف بھولے سے اگر پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کی شان نہیں ہے کہ اپنے اس محبوب کے لیے بھولے سے آپ درود پڑھیں, بلکہ آپ تو بالکل اس کے بیدار اور متیقظ رہیں کہ رسول اللہ پر درود پڑھا جائے. جی. اور رسول اللہ نے اس جواب کو پسند فرمایا. اس سے درود کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور امام اعظم کے اس مسئلے کی تائید ہو جاتی ہے. اچھا. تو یعنی یہ صحیح ہے کہ اگر محمد تک پہنچ جائیں اور کھڑے ہو جائیں تو پھر سجدہ سے حساب کرنا پڑتا ہے. اچھا. ویری گڈ.